الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یزکی الناس رواہ الترمذی۔ پیچھے جو باب تھا وہ نماز خوف کا ختم ہوا تھا، تو آج سے باب صلاۃ العیدین، عید کی نماز کے مسائل جو ہیں وہ ذکر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے دن میں، ہفتے میں اور اسی طرح سال میں اور عمر میں کئی اجتماع رکھے ہیں، اکٹھے ہونے کے مواقع رکھے ہیں۔ دن میں 5 دفعہ اکٹھا ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے 5 نمازیں رکھی ہیں، اور ہفتے کے لیے جمعے کا دن رکھا ہے، اور اس سے زیادہ بڑا اجتماع سالانہ عیدین کا ہوتا ہے، اور پھر سال میں 1 دفعہ جو ہے اللہ رب العزت نے رکھا ہے حج کا موقع، جس کے اندر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو عید جو ہے کہتے ہیں اس کو کہ جو بار بار لوٹ کر آتی ہے، اور عید ایک ہوتی ہے زمانی اور ایک ہوتی ہے مکانی۔ زمانی عید جو ہے 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اسی کے اندر بعض نے کہا کہ 3 ہیں، جمعے کو بھی عید کہا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے زمانی۔ اور مکانی عید سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ کے حج کے لیے جانا، یہ مکانی عید ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے۔ عید کی ابتدا ہی جاہلین اور اسی طرح یہود کے عید کے مقابلے میں ہوئی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو یہود جو تھے وہ انہوں نے خوشی کے 2 دن رکھے ہوئے تھے عید کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ابدلکم بہما یومین، اللہ نے ان دونوں کو تمہارے لیے 2 دنوں سے بدل دیا ہے، عید الفطر و عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن میں، یعنی کہ جاہلیت کی عید کو اللہ رب العزت نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بدل دیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیں کسی کی پیدائش پر عید منانا، جیسا کہ ہمارے ہاں عید جو ہے میلاد النبی بنائی جاتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ عیدیں شریعت میں 2 ہی ہیں، اس کے علاوہ شریعت نے کوئی عید نہیں رکھی ہے، چاہے وہ کسی بڑے کی پیدائش پر بنائی جائے یا اسی طرح جو ہے کوئی اور موقع پر بنائی جائے، عید نہیں ہوگی، بلکہ عید کے تہوار یہ شریعت میں 2 ہی ہیں۔ آج کے درس کے اندر جو ہے پہلی حدیث مبارکہ اس باب کے اندر جو ہے وہ اس موضوع کے متعلقہ ہے کہ عید کی رؤیت کے بارے میں، کہ چاند کے مسائل کے بارے میں، عید کی رؤیت جو ہے عید کے چاند کے بارے میں کہ عید کرنی کب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ عید الفطر بنائیں، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن لوگ عید الاضحیٰ بنائیں۔ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر آتی ہے۔ اس روایت سے یہ مراد ہے کہ جب مسلمان عید منائیں گے تو ان کے ساتھ ہی عید منائی جائے گی، یعنی کہ جب مسلمانوں کی عید ہوگی، اجتماعیت جدھر ہوگی اور اسی طرح حکومت کا اعلان جس طرف ہوگا، ان کے ساتھ عید منائی جائے گی۔ الگ نہیں ہوگا لوگ کہ وہ کہیں کہ ہم الگ سے ایک دن آگے پیچھے عید منائیں گے، نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ حکومت کے اعلان کے ساتھ ہی عید منائی جائے گی۔ اور وہ لوگ عید تو کریں گے یا تو چاند کو دیکھ کر یا دن مکمل کر کے، جیسا کہ فرمایا صوموا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو تو عید چاند کو دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اگر روزہ چھوڑتے ہو، عید بناتے ہو تو روزہ چاند کو دیکھ کر، فإن غم علیکم، اگر فرمایا کہ مسئلہ ابر آلود ہے یعنی کہ چاند نظر نہیں آتا، تو فاکملوا عدۃ شعبان 30، پھر تم یہ کرو کہ 30 دن گنتی کے پورے کر لو مہینے کے۔ تو یہ ہے کہ چاند کو دیکھنا ضروری ہے۔ بعض جو افراد کہتے ہیں کہ ایک ہی اجتماع ہونا چاہیے مسلمانوں کا عید کا ساری دنیا کے اندر، چاہے وہ عرب کے اندر رہنے والے ہوں یا عجم کے اندر رہنے والے ہوں،
تو یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، شیخ صالح بن فوزان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، اور روزہ چھوڑنا ہے تو چاند کو دیکھ کر ہی روزہ چھوڑنا ہے، یعنی کہ اس کے اندر چاند کو دیکھنا لازمی ہے۔ لوگوں کو ایک چیز پر جمع کرنے کا شریعت نے قطعاً حکم نہیں دیا کہ ایک دن پر جمع کیا جائے، ساری دنیا ایک ہی جو ہے عید منائے، قطعاً یہ اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے اندر روزہ رکھا جمعے کے دن، کیونکہ انہوں نے جمعے والی رات کو چاند دیکھ لیا تھا۔ جو قریب راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف سے بھیجے گئے تھے شام میں، تو وہ واپس آئے مدینہ میں، تو آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے کہ ہم نے تو روزہ اس دن رکھا تھا، اب ہماری عید اس دن بنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے، حضرت عبداللہ بن عمر نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہم نے چاند ہفتے کی رات کو دیکھا تھا اور پہلا روزہ ہفتے کو رکھا تھا۔ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تابع ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو تو چاند کو دیکھ کر، روزہ چھوڑنا ہے، افطاری کرنی ہے تو چاند کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے یعنی کہ اپنے جو حساب سے چاند کے مطابق جو ہے وہ پھر عید بنائی۔ اس قریب راوی کے کہنے سے روزہ چھوڑا نہ، بلکہ اپنی رؤیت کو معتبر جاننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ سامنے رکھا کہ رؤیت اصل ہے، لوگوں کو اکٹھا ایک چیز پر کرنا قطعاً یہ مقصود نہیں ہے۔ اور اسی طرح نظام فلکی کے اندر جو ہے جو علم فلکیات ہے اس کے اندر حساب کتاب لگا لیا جاتا ہے کہ فلاں دن کو چاند نظر آ جائے گا، تو اصل وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ساری جو ہیں انسانی ہیں، ان کے اندر خطا کا، غلطی کا امکان ہے کہ غلطی خطا ہو سکتی ہے، لیکن جو فرمان ہے وہ رؤیت کا ہے کہ چاند کو دیکھ کر عید شروع کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو چاند کو دیکھ کر۔ ان چیزوں میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، علم فلکیات وغیرہ انسانی ایجاد کرتا علوم ہیں، ان کے اندر غلطی اور خطا کا امکان ہے، لہذا ان سے مدد تو لی جا سکتی ہے، لیکن اس پر حکم لگانا کہ انہی کے اوپر حکم لگایا جائے عید اور روزے کا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اگلی روایت مبارکہ جو ہے اسی رؤیت کے متعلقہ ہے کہ اگر دن کے وقت روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے کہ چاند نظر آ گیا تھا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اور پتہ بھی تب چلتا ہے جب زوال کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو حضرت ابو عمیر بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ابو عمیر جو ہیں یہ تابعی ہیں، انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں اپنے چاچوں میں سے کسی ایک چاچا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ لشکر جو مدینے کے سے گیا تھا وہ واپس آیا، تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے چاند کو دیکھا ہے کل کو، یعنی کہ مدینے سے گئے تھے، کچھ قافلہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ ہم نے تو کل شام کو چاند دیکھ لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر لیں، اور ساتھ یہ کہا کہ جب تم صبح کرو تو صبح بھی تم عیدگاہ کی طرف آ جانا، یعنی کہ انہوں نے چاند دیکھا تھا رات کو، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو روزہ رکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب یہ تھا کہ عید پڑھنی تھی، عید تو اس کا وقت ہے زوال سے پہلے، زوال ہو چکی تھی، زوال کے بعد پتہ چلا، روزہ تو چھوڑ دیا لیکن عید اگلے دن پڑھی، کیونکہ عید کا وقت گزر گیا تھا، پھر اگلے دن عید پڑھی۔ یہ روایت جو ہے مسند احمد کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اور الفاظ جو ہیں سنن ابی داؤد کے ہیں، اور اس کی سند جو ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو اس کی سند صحیح ہے کہ جب چاند دیکھ لیا جائے اور اس کی اطلاع جو ہے باقی لوگوں کو دن کے وقت ملے، تو پھر یہ کیا جائے گا کہ پھر روزہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر عید کا وقت ہے تو عید پڑھ لی جائے، وقت نہیں ہے تو پھر اگلے دن پڑھ لی جائے۔ اس حدیث کے اندر ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ جو واضح ہو، اگر پتہ چلے کہ چاند نظر آیا تھا رات کو، دن کے وقت پتہ چلتا ہے، یعنی کہ
دن کے وقت پتہ چلتا ہے کہ چاند نظر آیا ہے تو پھر اگر روزہ رکھا ہے تو روزہ چھوڑ دیا جائے گا، جیسا کہ بتایا کہ اگر وقت ہے عید کا تو عید پڑھ لی جائے، نہیں تو اگلے دن عید پڑھی جائے گی۔ اگر رمضان کے شروع ہونے کا پتہ چلے دن کے وقت تو پھر جو ہے وہ بعد میں قضائی دی جائے گی روزے کی۔ اسی طرح اس روایت کے اندر جو ہے یہ پتہ چلا کہ نماز عید کی تاخیر ہے، یعنی کہ دوسرے دن بھی پڑھنے کا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اگلے دن عید پڑھی جائے گی۔ اور اس روایت کے اندر جو ہے باقی اس کے شواہد کے ملنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز عید کا وقت کیا ہے۔ نماز عید کا وقت وہ انشاءاللہ آگے تو بیان ہوگا، لیکن یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہلے ہے، زوال کے بعد عید کا وقت ختم ہو جاتا ہے، زوال سے پہلے پہلے ہے نماز عید کا وقت۔ تو باقی جو ہے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا دونوں عیدوں میں آنے کا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں آتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کا خیال رکھتے تھے، کیا کھا کے آتے تھے، یہ جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ کل بیان ہوں گی۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔